بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر لکل قوم حاد، تم ڈر سنانے والے اور قوم کے ہادی ہو۔ یہ سورۃ الرعد کی آیہ مبارکہ ہے، اور اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں ووضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی صدرہ فقال انا المنذر ثم اوما الى منکب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال انت الہادی المہتدون من بعدی۔ یہ ریاض النظرہ کی روایت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس آیت کے نزول کے بعد اپنا دست انور اپنے سینے پہ رکھ کر فرمایا، میں منذر ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ علی ہادی ہے، میرے بعد ہدایت تجھی سے ملے گی۔ آج اس روئے زمین پر جتنے بھی ولایت کے سلسلے چل رہے ہیں، وہ قادری ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، وہ چشتی ہو، وہ کوئی بھی سلسلہ ہو، جتنے بھی سلسلے ہیں وہ تمام کے تمام جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تک جا کے پہنچتے ہیں۔ اب مدینۃ العلم ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز جمعرات ہے، کل انشاءاللہ زندگی رہی تو میں یہ تفصیل سے آپ کو حدیث پاک سناؤں گا، جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ انا الشمس وعلی القمر، میں سورج ہوں اور علی چاند ہے۔ اسی طرح جس طرح کہ جنہیں فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا، یہ صرف و نحو کا جتنا بھی علم ہے یہ سارا، یہ ابھی بیٹھے میں اس کتاب کے اوپر اعراب لگا رہا تھا، اور لگاتے لگاتے ذہن میں آیا شیر خدا کا کہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اگر وہ ہمیں یہ قوانین اصول نہ دیتے کہ زبر کب آئے گی، زیر کب آئے گی، پیش کب آئے گی، ہاں جی، اگر یہ اعراب کا قانون وہ بنا کے نہ جاتے تو ہم تو اجمی لوگ ہیں، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہم میں سے جو پڑھے لکھے ہیں اردو کے اوپر ان کو زیر و زبر کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا لکھا ہوا کیا نہیں لکھا ہوا، وہ کیا کا کیا ٹھوک دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا جی، آج وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی بات ہو رہی ہے تو میں اسی سے عرض کروں، ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو گناہ گار ہوتے ہی ہوتے ہیں، جو اکثر، سارے نہیں، اکثر جو نماز پڑھتے ہیں وہ ان سے زیادہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ اب کیسے میں آپ کو عرض کروں، صرف ایک مثال دوں، کئی مثالیں۔ ابتدا میں سورۃ الفاتحہ، یہ تو ہر کوئی پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اگلا حصہ آپ قرآن کو جو مرضی پڑھ لیں، لیکن سورہ فاتحہ تو پڑھنی پڑھنی، ہاں جی، آپ نفل پڑھیں گے تب بھی سورہ فاتحہ شریف پڑھی جائے گی، اور فرض پڑھنے، واجب پڑھنے، سنت پڑھنی، عید پڑھنی، بقرعید پڑھنی، کوئی بھی نماز پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ شریف تو ہے ہی ہے نا۔ اب وہیں سے ابتدا کیسے کر رہے ہیں ہم، ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں، عظمتیں، بلندیاں، بڑائیاں، شانیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ لیکن اکثر کیا پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ نہیں پڑھتے، الحمدللہ پڑھتے۔ اور الحمدللہ کے کیا معنی ہیں کہ تمام موتیں اللہ تعالیٰ کے لیے، معاذ اللہ، تمام موتیں۔ اب جو ابتدائی موت سے کر رہا ہے کیا لے گا اللہ سے؟ ابھی یہ میں نے صرف پہلی آیہ مبارکہ کے بارے میں عرض کیا ہے، آگے ہم چلتے جائیں گے پھر اور کتنا ہم گڑبڑ کرتے جا رہے ہیں وہ الگ بات ہے۔ تو جو نماز پڑھ رہے ہیں ان میں سے بھی ہر کسی کی قابل قبول نہیں ہو رہی، تو
تو یہ احسان ہے علی المرتضیٰ کا، وہ ہمیں سارا کچھ دے گئے ہیں، سارے قواعد بتا کے گئے ہیں، تو ہماری صرف اتنی سی بات، ہم آپ سے نہیں کہتے کہ آپ قواعد پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، کل میں نے یہ اپنے ایک بیان کے اندر بھی میں نے عرض کیا ہے، آقا جی علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھانا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھانا۔ سب سے پہلے حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کو ضرور سکھانا۔ نہیں سکھاؤ گے نا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جب توحید بیان ہوگی تو پھر گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، نبیوں کی گستاخی ہوگی۔ نبی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے معاذ اللہ، وہ بندہ خدا۔ یہ کمی ہے ان والدین کی جنہوں نے حضور کی محبت، عشق، پیار اپنی اولاد کو نہیں سکھایا۔ پھر حضور نے فرمایا وحب اہل بیتی، اور میری اولاد کی محبت ان کو سکھانا۔ حضرات اہل بیت اطہار کی محبت، آقا جی علیہ السلام کی اولاد پاک کی محبت۔ اب دیکھیں نا جی، محبت کا تقاضا یہ ہے حضور کی جتنی اولاد ہے سب سے پیار کیا جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک سے تو محبت کی جائے باقی سب سے نفرت کی جائے، نام ہی نہ آئے۔ مثلا خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بڑی شان والی، بڑی عزت والی، ان کے پیروں کی خاک ہماری سروں کا تاج، ہماری آنکھوں کے سرمے۔ لیکن آقا جی علیہ السلام اسی ماں کے بطن انور سے، اسی باپ کی صلب سے، وہی اولاد پاک جہاں سے خاتون جنت آپ کی صاحبزادی ہیں، انہی زوجہ محترمہ اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو صاحبزادی ام کلثوم بھی ہیں، زینب بھی ہیں، رقیہ بھی ہیں۔ بھئی ایک سے محبت ہو گئی، باقی 3 کدھر گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نواسیاں، شہزادے، شہزادیاں حضرت عبداللہ ہیں، قاسم ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، آقا جی کے یہ شہزادے ہیں، زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، رقیہ ہیں، اور بی بی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے لیے تو حضور کی ساری اولاد ہی قابل احترام۔ آپ میری کیا اوقات ہے، کسی بھی شخص کی 2-3 اولادیں ہوں، آپ ایک سے محبت کریں باقی سے نفرت کریں یا ذکر ہی نہ کریں تو بندہ ایک آدھی دفعہ تو اگنور کر دے گا، ہے نہیں، اگلی دفعہ کہے گا تو یار یہ بھی میری اولاد ہے یار، اسے بھی پیار کرو یار اگر کرنا ہے تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، آپ کی آل پاک سے جب پیار کرنا ہے تو حضور کی ساری آل سے کرنا ہے، ساری اولاد سے کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک سے کر لیا اور باقی کو چھوڑ دیا۔ حضرت چل رہے ہیں نا جی ایام میں، تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بڑا زور و شور سے، تو امام حسن کدھر گئے؟ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کندھوں پہ سوار ہوئے تو امام حسن بھی تو حضور کے کندھوں پہ سوار ہوئے ہیں۔ اگر حضرت امام علی مقام حضور کی نماز کے دوران آپ کے پشت انور پر دل بغر ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، تو اسی طرح امام حسن بھی تو بیٹھے ہیں نا۔ اگر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب انور کی جو گرتی حضرت امام علی مقام امام حسین کو دیا، وہ امام حسن کو بھی تو دیے نا۔ تذکرہ تو دونوں کا ہونا چاہیے۔ ہم اہل سنت کا یہ اعزاز ہے کہ ہم حضور کی ساری اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ حضور جب اہل بیت کی باری آتی ہے تو ہم حضور کی ساری اہل بیت ازواج سے بھی پیار کرتے ہیں۔ دیکھیں نا جی، ازواج کو قرآن نے شامل کیا آپ کی اہل بیت میں، داماد کو حضور نے کیا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی بھی ہیں، آپ حضرت علی المرتضیٰ سے محبت ضرور کریں، ایمان کا تقاضا بھی ہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی کی باری آتی ہے پھر کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ بھی تو داماد ہے۔ حضرت علی کو تو ایک صاحبزادی ملی، لیکن حضرت عثمان غنی کو تو 2 صاحبزادیاں ملی، شوسر بھی اہل بیت میں سے، اور ان کو شامل کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ آقا جی علیہ السلام نے فرمایا کل حسب و نسب ينقطع الا حسبی و نسبی، جس کسی کا بھی رشتہ
اصلی ہو نسلی ہو، ہاں جی، ماں باپ کی طرف سے ہو، اولاد کی طرف سے ہو، یا کسی ہو جائے گا شادی اپنا فوت ہونے کے بعد بھی سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. ہاں جی، بندہ فوت ہو جائے، عورت عدت گزارتی ہے، نکاح ختم ہو گیا. عورت فوت ہو جائے، بندہ فارغ ہو جاتا ہے. ہاں جی، رشتہ ختم ہو گیا. لیکن آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے سے جس کا بھی کوئی رشتہ ہے وہ قیامت تک نہیں ٹوٹنے والا. میرا اور اب اولاد کا دیکھیں جی، ساری دنیا کی عورتوں سے ہم نکاح کر سکتے ہیں ان کے شوہر کے فوت ہونے کے بعد، لیکن آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کے ساتھ بالکل نکاح جائز نہیں، حرام ہے، قطعی حرام ہے، کیونکہ وہ ساری ازواج ہماری ماں ہیں اور ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے نہیں ہے. حضور کا رشتہ آج بھی قائم ہے نا جی، کوئی امت میں نہیں کر سکتی. اولاد کا رشتہ، اچھا یہ دوسری بات ہوگی. تیسری بات میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقراءۃ القرآن. تیسری بات اپنی اولاد کو لازمی سکھانا اللہ کے نیک بندو، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. حضرت ایک عمر گزر گئی جنازے پڑھاتے ہوئے، عمر گزر گئی. اکثر یہ نظارہ دیکھا ہے، باپ کی میت آگے پڑی ہوتی ہے، پیچھے بیٹا کھڑا تو ہوتا ہے لیکن وہ پڑھ نہیں سکتا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا، کوئی دعا نہیں پڑھ سکتا. تو یہ ایمان سے بتاؤ وہ اولاد اپنی باپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ ساری زندگی تو باپ کا کھایا، ساری زندگی تو اسی کے ٹکڑوں پہ پلا، اور جاتی مرتبہ کتنی بڑی زیادتی کر رہا ہے. کھڑا تو ہے لیکن نہیں پتا اس کو جنازے کے فرائض کتنے، کوئی نہیں پتا اس کو. جنازے میں کیا کیا پڑھنا ہے، کہاں کہاں پڑھنا ہے، کوئی نہیں پتا اس کو. حیرانگی کی بات، اچھا اللہ اکبر، رات کو نا جی ایک واقعہ پیش آیا. ایک شخص کو لے کے آئے، کہنے لگے مفتی صاحب اس کو تبلیغ کرو، اس کو خوف خدا کرے، جو پڑھ لکھ لے. اچھا جی، میں نے کہا کہ یار چنگا بھلا بندہ تے لگ رہا ہے، کہندے ذرا اندے کو کوئی سوال پوچھو. میں نے سب سے آسان ترین سوال پوچھا. میں نے کہا یار جو اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی کون ہیں؟ حضرت سارا مجمع دیکھ رہا ہے، وہ کہندا جی مینوں نہیں پتا اللہ دا آخری نبی کون ہے. میں نے کہا آپ کو کلمہ شریف آتا ہے؟ کہتا ہاں میں مسلمان ہوں. میں نے کہا پہلا کلمہ ہی سنا دو. اس بندے سے پہلا کلمہ شریف نہیں پڑھا گیا، اور وہ بندہ چنگی بھلی عمر دا بندہ، یہ نہیں کہ نوجوان لڑکا نا. یعنی ہم نے جو اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے نا، وہ سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. ہماری لاشیں تو آگے پڑی ہوتی، میت پڑی ہوتی ہماری، لیکن ہماری اولاد نہیں پڑھ رہی. بھئی دنیا کا آپ جتنا علم سیکھ سکتے ہیں سیکھو یار، آپ کو کس نے منع کیا؟ منع کرتا ہے انجینئر نہ بنو، ڈاکٹر نہ بنو. البیرونی کون تھا؟ ابن خلدون کون تھے؟ یہ سارے مسلمان تھے. ماہر فلکیات، ماہر ارضیات، ماہر نباتات، ماہر جمادات، یہ آج تک آپ کی جو سن 2026 تک جتنے بھی آلات جراحی ہیں، ان تمام کا مسلمان سائنسدان مجد ہے، اس نے آلات جراحی بنا کے دیا. آج تک وہ آپ کے میڈیکل میں استعمال ہو رہے. لیکن یار کم از کم دین تو اتنا آنا چاہیے نا. اچھا ایک بچے نے رات کو سوال کیا اور بڑا مجھے جو ہے نا جی خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا. خوشی اس لیے ہوئی کہ چلو کم از کم بچوں کے دل کے اندر یہ تھوڑا سا احساس ہوا ہے نا جی. وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کس نے بنایا؟ میں نے کہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے خود اپنے مسئلے میں کھڑا کیا. تو کہتے ہیں پھر یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو گالی کیوں نکالتے ہیں؟ ان کو گالی کیوں نکالتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ میں کہا بیٹا یہ دونوں سسر تھے، صدیق اکبر بھی سسر تھے، فاروق اعظم بھی سسر تھے، اور یہ دونوں کو گالی نکالتے ہیں. کہتے کہ اچھا یہ بتائیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ 2 قبریں وہ کن کی ہیں؟ میں نے کہا بیٹا وہ ان دونوں کی ہیں.
ایک صدیق اکبر کی، تو کہنے لگے پھر ان لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ میں لاجواب بھی ہو رہا تھا اس کی ہر بات پہ کہ ایک چھوٹا سا بچہ یہ سمجھ گیا بات کہ جس کو خود مصلی رسول ان کو بڑا نہیں کہنا، یہ حضور کا فیصلہ تھا۔ آج ہم یہ کہیں جی ہم علی والے ہیں، ہم تو علی کو اس طرح مانیں گے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ کو تو پہلا خلیفہ مانیں، خلیفہ بلا فصل مانیں، وہ تو مسلمان ہیں باقی سارے کافر ہیں، ہم ان کو گالی دیں گے، برا کہیں گے۔ وہ بندہ خدا کیا ہو گیا؟ حضور کے ہر رشتے کا احترام یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ وہ آپ کے ازواج ہیں، وہ آپ کے اولاد ہیں، وہ آپ کے اصحاب ہیں، وہ کچھ بھی ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں، آج تک اختلاف کے نام پر ان کے پاس ایک ہی چیز ہے خاتون جنت کے لیے، باغ فدق، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس وہ گئی تھی اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا اور صدیق اکبر نے نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں آپ کی بات، صدیق اکبر نے نہیں دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کدھر تھے اس دن؟ وہ تو شیر خدا ہیں نا جی، وہ تو حضور کے وصی تھے، وہ تو شیر خدا تھے۔ حضرت امام حسن، امام حسین، اگر باغی قوتوں کے خلاف آپ کھڑے ہو کے اپنی جان، پورا کنبہ آپ نے قربان کروا دیا، اس وقت جب ماں کا حق تھا کیوں چپ رہے؟ چلو ٹھیک ہے ہم مانتے جی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا حق کھا لیا۔ بھائی اگر کسی کی وراثت ہے، کسی کی ملکیت ہے، کسی کا حق ہے، وہ زندہ ہو تب بھی اس کا حق ہے، وہ فوت ہو جائے تب بھی اس کا حق ہے۔ جب چلو ہم یہ کہتے ہیں جی آپ بقول آپ کے کہ خلفائے ثلاثہ نے ان کا حق نہیں دیا، جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم خود خلیفہ بن گئے، اب تو وہ سارا قانون ان کا چلنا تھا نا، اب تو حکم ان کے پاس تھا، امیر المومنین تھے، وہ جو مرضی چاہتے کر دیتے۔ اچھا انہوں نے بھی نہیں لیا۔ اچھا حضرت علی المرتضیٰ کے بعد حضرت امام حسن آ گئے، امام حسن نے بھی نہیں لیا، امام حسین نے بھی نہیں لیا۔ میں نے ایک شیعہ سے جب یہ بات کی، انہوں نے کہا وہ اہل بیت کی شان نہیں ہے جی جو ایک مرتبہ چیز چھوڑ دیں اور پھر وہ واپس لے لیں۔ میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، ڈوب کے مر جاؤ۔ حضرت علی نے چھوڑ دیا، حضرت امام حسن نے چھوڑ دیا، امام حسین نے چھوڑ دیا، خاتون جنت نے چھوڑے، تو آج تک نہیں چھڑیا۔ بھائی افسوس ہے نا، دیکھیں نا جی، آپ کہتے ہیں جی خلیفہ وقت نے ان کے ساتھ جاتی کی، ظلم کیا نہیں دیا ان کا حق؟ تو جب ان کے خود شوہر بن گئے، وہ تو شوہر تھے، ان کو تو پتا تھا کہ یہ ان کا حق ہے، تو پھر لیا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان تینوں کے فیصلے کو برقرار جو رکھا ہے نا، اس بات کی نشانی تھی کہ وہ تینوں برحق تھے۔ حضرت امام حسن نے جو برقرار رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضرت امام حسن، آج حضرت امام حسن کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تھی۔ حضرت امیر معاویہ سے صلح کی وجہ سے امام حسن کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، اور ان کی زبانیں بند اس لیے ہیں کہ یہ وہ نواس رسول ہے جن کی ڈائریکٹ فضائل اللہ کے رسول نے بیان کی۔ زندگی رہی تو آگے انشاءاللہ آیات بینات کی روشنی میں عرض کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی آل پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے۔